راہ تو آپ نے بتا دی. اگر ایک سب انسپیکٹر ایک انسپیکٹر لیول پہ اگر کوئی اس طرح سے بدنیتی کے ساتھ کسی کا برآمد ہونے والا مال ہڑپ کر جاتا ہے تو سینئر آفیسرز ہیں, سی سی پی او لاہور ہیں, ایس پی ہیں, ایس ایس پی ہیں, ڈی آئی جیز ہیں, تو ان کو بھی اپلیکیشن دی جاتی ہے. خاص کر جس کیس میں ہم آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کی قانونی رائے لے رہے ہیں, اس میں اسلام آباد کا ایک شہری ہے, وہ لاہور آتا ہے, اس کی چوری کرنے والی 1 کروڑ روپے مالیت کا زیورات چوری کرنے والی خواتین پکڑی جاتی ہیں اور ان پولیس کے مطابق 7 تولے کا زیور ان سے برآمد کیا گیا, باقی ریکوری نہیں ہوئی. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے 1 روپیہ نہیں ملا. میں نے آئی جی کے 1787 کے کمپلین سیل میں بھی کمپلین کروائی, سی سی پی او لاہور کو بھی کہا, سی ایم کے پورٹل پہ بھی میں نے وہ کمپلین کی, اور میرے باپ کی اور میری زندگی کی جمع پونجی تھی, بہنوں کی شادی کرنی تھی, سب کچھ تھا. تو ایسے لوگوں کے لیے اگر عدالت کے ذریعے انصاف تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھیے, اس میں اب وہ جو اسپیسیفک کیس کی آپ بات کر رہے ہیں, اب اس کی قانونی جو پروسیڈنگز ہیں ان کا تو میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال انہیں چاہیے کہ وہ اگر میجسٹریل کورٹ سے ان کی داد رسی نہیں ہوئی تو وہ سیشن کورٹ میں چلے جائیں, اگر سیشن کورٹ سے داد رسی نہیں ہوئی تو وہ ہائی کورٹس میں چلے جائیں, اگر ہائی کورٹ میں نہیں ہوئی تو وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں. لیکن یہاں سے تو یہ جو میں نے آپ کو چاروں سٹیجز بتائی ہیں نا, یہاں سے تو شاید قطرہ قطرہ کر کے تھوڑی سی جس طرح انسان کو سانس آتا ہے, ہوا آتی ہے, یہاں سے تو کوئی آس امید کی جا سکتی ہے. پولیس سے, ہماری انتظامیہ سے, ہمارے حکمرانوں سے, ان سے تو کوئی توقع نہ رکھیں. کسی کی جمع پونجی کیا, یہاں پورے کا پورا ملک کھا جائیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے. بالکل مادر پدر آزاد ایک انداز میں ہمارا پورا نظام چل رہا ہے. ملک میں آئین معطل ہو چکا ہے, ملک میں عملی طور کے اوپر اس وقت جو ہے وہ آئین موجود نہیں ہے. جس قسم کی ترامیم ہو رہی ہیں, جس قسم کی پارلیمنٹ کام کر رہی ہے, تو وہ اس کا خمیازہ پھر عوام کو اسی انداز میں بھگتنا پڑے گا کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان میں داد رسی نہیں ہوگی, ان میں ریلیف نہیں مل سکے گا. ادروائز ایک سب انسپیکٹر یا ایون ڈی ایس پی, ان کی کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی مدعی کے ساتھ یہ رویہ روا رکھیں کہ اس کو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو ڈھونڈنا پڑے یا اس کو چیف جسٹس کو جانا پڑے. اگر پولیس کا نظام اتنا ہی اچھا ہوتا, پولیس کے ہائی آفیشلز اتنے ہی اچھے ہوتے, تو یار اس سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر کو بلوا کے اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ بھائی آپ کی پروگریس کیا ہے. اگر آپ کی پروگریس نل ہے, اگر آپ نے ریکوری نہیں کی تو گو ٹو یور ہوم, ہمیں نہیں چاہیے. اور اگر ریکوری کی ہے تو بتا دو وہ کہاں پر ہے. وہ ریکوری اگر ہوئی ہے تو وہ ریکوری کیوں مدعی تک نہیں پہنچ رہی, اس میں رکاوٹ کون سی چیز ہے, کون سا امر مانے ہے. اگر ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر ذرا دیکھنا پڑے گا. پھر ہو سکتا ہے حصہ اوپر پہنچ گیا ہو, مدعی کے پاس نہ پہنچا ہو. یہ بھی معمول کی بات ہے, کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے کسانہ صاحب, وکلا تنظیم کے عہدیدار کے لیے آپ امیدوار بھی ہیں, وکلا تنظیم کے سیاست سے بھی آپ کا تعلق ہے. جن لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوتا ہے, جن کا مال پولیس کھا جاتی ہے, پولیس والے نہیں دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے آپ کے پاس کوئی میسیج ہے تو وہ پلیز. دیکھیے, ہم جس دن شعبہ قانون سے وابستہ ہوتے ہیں, جس دن ہم وکالت کے شعبے میں آتے ہیں, بار کونسل میں اپنی انرولمنٹ جس وقت ہم سائن کرتے ہیں, تو وہاں پر ہم ایک انڈرٹیکنگ دے رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا اپنے ساتھ بھی ایک عہد ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے, رول آف لاء کے لیے, کسی بھی ضرورت مند کے لیے, اور کسی بھی انسان کے ساتھ جہاں پر زیادتی ہو رہی ہوگی وہاں پر آواز بلند کرنے والوں میں سب سے آگے ہوں گا. یہ ہم سب وکلاء کی ذمہ داری ہے. اور بہت ساری تلخ حقیقتوں کے باوجود بھی وکلاء کا شعبہ اور وکلاء کمیونٹی ابھی ایسے ہی ہے, اور وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں, اور پوری نیک نیتی کے ساتھ بھی کرتے ہیں. دونوں صورتیں اویلیبل ہیں. بہرحال اس طرح کا کوئی بھی آدمی, کوئی بھی ضرورت مند آدمی ہو تو ان کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں.